میرے ایک جاننے والے دوست کے گھر انتہائی ایک نیک اور لائق بچہ پیدا ہوا۔ مجھے بڑا دکھ ہے کہ ایک قیمتی اثاثہ متنازع شخصیت میں تبدیل ہو گیا۔ میں یہ کہوں گا کہ جو اس کا اصل کام تھا اس سے تھوڑا سا وہ آگے پیچھے ہوا ہے کہ میں نے تحقیق کی، ریسرچ کیا اور دوبارہ میں مسلمان ہوا۔ میں اب اس لیے مسلمان نہیں ہوں کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ محمود مرزا جیلمی، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا حساس ہے۔ میں ایک سادہ سا اتحاد بین المسلمین کا علمبردار مسلمان ہوں، نہ مولوی نہ عالم نہ پیر، لیکن جتنا میرے پاس علم ہے، جیسا کیسا میں مسلمان ہوں، مجھے نو مسلم کہہ لیں، مجھے شعوری مسلمان کہہ لیں کہ میں نے تحقیق کی، ریسرچ کیا اور دوبارہ میں مسلمان ہوا۔ میں اب اس لیے مسلمان نہیں ہوں کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں۔ لہذا الحمدللہ میرے جو کچھ اللہ نے مجھے توفیق دی قرآن اور حدیث سے، جو سمجھ آئی اس پہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ میرے ایک جاننے والے دوست کے گھر انتہائی ایک نیک اور لائق بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام بھی محمد علی رکھا گیا۔ اسے تعلیم حاصل کی، اسے بچپن میں ہی لیڈرشپ کا شوق تھا اور وہ جمعیت علماء پاکستان بریلوی مکتبہ فکر کی تنظیم انجمن طلباء اسلام کا مرکزی لیڈر بنا۔ وہ مناظرے کرتا تھا بریلویت کے حق میں، وہاں سے وہ ریسرچ کرتا کرتا آج کا وہ انجینئر محمد علی مرزا بنا ہے۔ اور جب مولوی اور پیر اس کے ساتھ بگڑے تو ناراض اس پر ہوئے اور فتویٰ میرے بارے میں دے دیا کہ مرزا جیلمی کو قتل کر دو۔ میں نے اس پر پہلے بھی اپنا بیان ریکارڈ کر چکا ہوں۔ مجھے بڑا دکھ ہے کہ ایک قیمتی اثاثہ متنازع شخصیت میں تبدیل ہو گیا، اور اس متنازع شخصیت میں تبدیل ہونے میں دو عامل نے بڑا کام کیا ہے۔ ایک ہمارے مذہبی حلقوں کی انتہا پسندی کہ جب یہ کسی کی مخالفت پاتے ہیں تو جھوٹے سچے اس کی ذات پر اتنے الزامات لگاتے ہیں کہ وہ شخص معاشرے میں اتنا متعارف ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور دوسری اس کی اپنی ضد، وہ چونکہ اپنا تعلق منگولوں سے ملاتا ہے تو منگولوں کی ضد تو تاریخ کا حصہ ہے، پھر وہ بگڑا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جو اس کا اصل کام تھا اس سے تھوڑا سا وہ آگے پیچھے ہوا ہے۔ اس نے نئی نسل کو دین کے قریب کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، انہیں دین کی آسانیاں بتائیں، انہیں توحید کا فہم دیا، انہوں نے حدیث کا فہم دیا، انہوں نے سنت کا فہم دیا، انہوں نے اسلام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، انہوں نے خوشخبریاں سنائی۔ پڑھے لکھے نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن جب انہوں نے تاپسندی کی لائن اختیار کی تو وہ بقول ان کے بنو امیہ کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کا سارا زور ہی ماضی بعید میں چلا گیا۔ جہاں انہوں نے یہ بابوں کے دین کا پردہ چاک کیا نا، وہاں انہوں نے صحابہ کرام کو متنازع بنا دیا، اور معاملہ یہاں تک نہیں رہا، اور انہوں نے سارا کچھ ایک نیتی سے کیا ہوگا، لیکن ان کی اس ساری تحقیق، ان کس کے سارے انداز فکر کا اثر یہ ہوا کہ کوئی صحابی بھی آج صحابہ دشمنوں سے نہیں بچا ہوا۔ کوئی شخص تصور کر سکتا تھا کہ پاکستان میں لوگ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں، زبیر بن عوام کے بارے میں، عبداللہ بن عمر کے بارے میں، عبداللہ بن عباس کے بارے میں کوئی بات کرے گا؟ آج کون سا بچا ہے صحابی؟ یہ جو انہوں نے دروازہ کھولا نا، اس کی زاد میں کون نہیں آیا؟ اب میں اپنے اس عزیز سے اور اپنے ناظرین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ واپس اس متنازع بحث سے نکل کے اصل کام کی طرف نہیں آ سکتے؟ آپ کے اس کام نے بقول آپ کے کہ آپ اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ نے سنی اور شیعہ میں اتفاق نہیں کرایا، افتراق پیدا کر دیا۔ شیعہ مکتبہ فکر کا جو توحید کا کانسیپٹ ہے وہ پیچھے رہ گیا، جو رسالت کا کنسیپٹ ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ مظلومیت حسین کی آڑ میں آج انہوں نے یہ رنگ دے دیا کہ شاید دین صحابہ کی اور خلفائے راشدین کی مخالفت کا نام دین ہے، اور جہاں نئی نسل توحید کے قریب ہوئی تھی
وہاں وہ اصل مکتبہ فکر سے بھی دور ہوتی جا رہی ہے۔ تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ توحید کے علمبردار ہیں اور ہیں، آپ سنت کے علمبردار ہیں اور ہیں، لیکن جانے نہ جانے میں آپ نے سنت کی اور صحابہ کرام کی تنقیص کا جو کردار ادا کر دیا ہے، شاید اس کا ازالہ صدیوں تک نہ ہو سکے۔ جب میں بھی کہتا ہوں، میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے درست فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حسنین شباب الجنہ کے سردار ہیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کی سردار ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جسے میری آل سے محبت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ساری حدیثیں درست ہیں، لیکن جو ان کے راوی ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں، ان حدیثوں کو تو آپ بھی اور ان کے مداحین بھی مانتے ہیں کہ یہ حدیث جی بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ سیاستہ کی فلاں کتاب میں ہے، تو جس کے راوی ہیں ان کے ایمان کو مشکوک کیا جا رہا ہے۔ اب ایک شخص کی بات ٹھیک ہے، وہ خود ٹھیک نہیں ہے، اور وہی راوی جب یہ کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے بارے میں کہا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکا رضی اللہ تعالیٰ کا، جب وہی راوی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر پیغمبر ہوتے، وہی راوی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری تو 2 بیٹیاں تھیں جو میں نے یکے بعد دیگرے عثمان کو دی، اگر میری 100 بیٹی ہوتی تو تب بھی، اور عثمان کے حیا سے عثمان کے شرم و حیا سے فرشتے بھی جو ہیں وہ حیا کرتے ہیں۔ جب وہی راوی یہ کہتا ہے کہ کوئی اود پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے جب وہ پہاڑ ہلا تو کہا تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید عمر اور عثمان پہ کھڑے ہیں، تو ان حدیث کی روایات انہی راویوں سے ہے جو مقام اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک بات صحیح اور دوسری غلط کیسے ہو سکتی؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ حضرت علی نے حضرت بکر صدیق کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی؟ کیا یہ بات درست نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی؟ اگر انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ ان کو حق میں سمجھتے تھے، ان کے مشیر تھے، وزیر اعلیٰ تھے۔ یہ روایت کیا موجود نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کو جب کہا گیا کہ پہلے خلیفہ کامیاب تھے، آپ ناکام کیا، انہوں نے کہا آپ میرے مشیر ہیں، میں ان کا مشیر تھا، وہ ان کی حکومتوں کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اور کیا یہ بات درست نہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کا حق میں دستبردار ہو گئے تھے؟ وہ تو یہاں تک تو کم از کم اتفاق چلتا ہے، اس کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ پھر واضح کیوں نہیں بتاتے آپ قوم کو بھائی کہ شیعہ مکتبہ فکر اور اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ان کا بنیادی فکر تو یہی ہے نا کہ اللہ کے نبی کی سنت اور اس کی جماعت کی سنت۔ تو یہ کیوں نہیں بناتے کہ ان کا کانسیپٹ ہی آپس میں 100% مختلف ہے؟ واضح طور پر دنیا میں مسلمانوں کے 2 فرقے ہیں، ایک شیعہ ایک سنی ہے۔ جو شیعہ سنیوں کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، جو سنی شیعہ کو کافر کہتا ہے خود کافر ہو جاتا ہے۔ نہ یہ کافر ہے نہ وہ کافر ہیں، تعبیر پہ اختلاف ہے اور بہت بڑا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو بڑھانے میں ہمارے انتہا پسند ذاکروں، مولویوں اور پیروں کا بڑا کردار۔ اب ایک نئی کلاس نکل آئی ہے جو کھاتے کسی کا ہے، گاتے کسی کا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ چہرہ کوئی اور لگا رکھا ہے۔ یہ پیروں اور بریلوی مولویوں کی ایک کلاس نکلی ہوئی ہے جو اصل میں شیعت کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کے سنی کے ہونے کے دعوے دار ہیں، تو لیکن وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ شیعت کی تبلیغ کرتے ہیں کہ سنیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف وہ نعرہ لگاتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جن کے وہ پیروکار کو کہ سنی ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے بارے میں یہ انہیں علم نہیں ہے کہ شیعہ کا مکتبہ فکر کی سوچ کیا ہے۔ تو میں اپنے عزیز محمد علی سے
درخواست کروں گا کہ آپ خدا کے لیے اپنے تحقیقی کام کو کسی متنازع معاملات میں الجھنے کی بجائے، مسلمانوں میں مزید افتراق پیدا کرنے کی بجائے مثبت سیٹ پر جائیں، اور علماء کرام سے کہوں گا کہ اس قیمتی اثاثے کو، اس ذہین بچے کو کفر کے فتوے لگا کر اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کی، اپنے دین کی پہچان اور سمجھ عطا کریں، اور ہمیں دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔